تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس اسلام کی خاطر دور نبوت میں 356 صحابہ شہید کیے گئے اور خلافت راشدہ کے 30 سالہ دور میں 27,000 صحابہ شہید کیے گئے۔ اس اسلام کی خاطر سعید بن جبیر کو حجاج بن یوسف کی عدالت کے سامنے ذبح کر دیا گیا۔ اس اسلام کے لیے امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا، جن کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر 90,000 عیسائیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اس اسلام کے لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا منہ کالا کر کے مدینے کی گلیوں میں گھمایا گیا۔ اس اسلام کے لیے امام احمد بن حنبل کی پشت پر کوڑے لگائے گئے۔ اس اسلام کے لیے حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ دمشق کے جیل سے اٹھا، اور آخری دور میں جب ہندوستان میں انگریز آئے اور اسلام کو مٹانے کی سازشیں کرنے لگے تو علماء حق نے ان کا بھی بڑھ کر مقابلہ کیا، ان سے جہاد کیا، ان کے خلاف محاذ بنایا۔ ایک محاذ کی قیادت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کر رہے ہیں تو دوسرے محاذ کی قیادت مولانا جعفر تھانیسی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہے۔ حافظ ضامن شہید ہو گئے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ زخمی ہو گئے۔ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کو بالاکوٹ کی پہاڑیوں پر ذبح کیا گیا۔ مالٹا کی جیل میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی پشت کو گرم سلاخوں سے داغا گیا اور مولانا حسین احمد مدنی کو جیل کی سزا دی گئی۔ مولانا عبید اللہ سندھی کو 25 سال تک جلا وطنی کی زندگی گزارنی پڑی۔ ان علماء اسلام نے تحفظ اسلام کے لیے ساری قربانیاں دی، ساری مصیبتوں کو برداشت کیا، اور مشہور انگریز مورخ ٹامسن کی رپورٹ کے مطابق علماء آگ میں پک تو گئے مگر کسی نے بھی انگریز کے سامنے سر نہیں جھکایا، اس لیے کہ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ آج افسوس ہے اس امت کے نوجوانوں پر، آج مجھے افسوس ہے اسلام کی حالت زار پر، آج مجھے افسوس ہے مسلمانوں کی مظلومیت پر، ان کی بے کسی اور ان کی تڑپتی روحوں پر۔ ایک وہ دن تھا جب کہ پوری دنیا میں ہر طرف مسلمانوں کی حکومت تھی، ان کا رعب و دبدبہ تھا، ان کی شان و شوکت تھی۔ آج مجھے افسوس ہے اس بات پر کہ ہم ان تمام باتوں کو بھولے ہوئے ہیں۔ آج کی قوم کے، آج کی اس امت کے نوجوانوں پر ظلم و زیادتی دیکھنے کے باوجود کوئی اثر نہیں ہوتا۔